تہجد کی نماز انسان کی زندگی بالکل ہی چینج کر دیتی ہے۔ آئی ہوپ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس کا ایکسپیرئنس کیا ہوگا۔ ہر کوئی تو نہیں کر سکتا، مگر کچھ لوگوں کا ایکسپیرئنس بہت زیادہ ہوتا ہے تہجد کی نماز کا۔ پڑھنی تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے، مگر کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تہجد کی جو نماز ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ کراماتی ہوتی ہے۔ کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی بھی تکلیف ہو، آپ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی تکلیف کیسے ختم ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی موٹیویشنل ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی ویڈیو کا پارٹ جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ آپ سنیں گے اس میں نماز تہجد کے فائدے اور اس میں جو دعا کی جاتی ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز اگر آپ سن لیں تو تہجد کی نماز آج ہی سے شروع کر دیں گے۔ اللہ سب کو توفیق دے تہجد کی نماز ادا کرنے کی۔ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ منظر کس طرح سے چینج ہوتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی دکھ کی لہریں، کبھی خوشی کی لہریں۔ تو اس طرح سے بچپن سے ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ زندگی میں ہماری جو چینجز آتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، کبھی اچھے اور کبھی برے، مگر ہمیں امید ہمیشہ اچھے کی ہی رکھنی چاہیے اور ہر وقت اچھے کی ہی دعا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں یہ باتیں اثر کر رہی ہیں تو یہ جان لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تہجد کے لیے چن لیا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بہت ہی بڑی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ خاموشی سے رات کی تاریکی میں مجھ سے اپنے دل کی باتیں کرے اور میں ان باتوں کو توجہ سے سنوں جہاں کوئی بھی شور شرابہ کچھ بھی نہ ہو، صرف بندہ ہو اور اللہ ہو، اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی تکلف نہ ہو، اور اللہ پاک اپنے بندے کی دعا اس ٹائم پہ بہت ہی توجہ سے سنتے ہیں اور اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ تہجد میں مانگی گئی دعا قبول نہیں ہوگی تو یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تہجد کے ٹائم مانگی گئی دعا قبول نہ ہو۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے کہ وہ اپنے بندے کی بات سنے اور قبول کرے۔ جو بھی تہجد کے ٹائم اٹھ کے دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد کے مسئلے تک لے آئی ہے تو یہ جان لو کہ اللہ پاک نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اور یہ دعا تو اللہ تعالیٰ نے کب کی قبول کر چکی ہے۔ دیر اگر ہو رہی ہے تو وہ اپنے قریب اپنے بندے کو اور کرنا چاہتا ہے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب سارے راستے بند نظر آتے ہیں تو ایک دروازہ ہے جو کھلا رہتا ہے اور وہ ہے تہجد کا راستہ۔ تہجد کی نماز تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز تو اللہ پاک کو حال دل سنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو ایک بار تہجد کی لگن لگ جائے تو اس کو اللہ پاک سے تہجد میں ملاقات کرنے کی لگن لگ جاتی ہے۔ سجدہ کرنے کی توفیق تو بعد میں آتی ہے، مگر تہجد کی نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دل سے نیت کر لی ہے کہ ہم نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، تو دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے بند راستے کھولتا ہے۔ اچھا جی، اگر کوئی شخص یہ نیت کر لیتا ہے رات کو کہ میں صبح اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھوں گا اور اس کی آنکھ نہیں کھلتی تہجد کے ٹائم، اور وہ آنکھ دیر سے کھلتی ہے اور تہجد کا ٹائم نکل جاتا ہے، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے کہ ادا نماز کا، کہ جیسے اس نے تہجد کی نماز پڑھ لی ہے۔ تہجد کی نماز کا تو نیت کرتے ہی ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ سوچیں کتنا بڑا اجر ہے صرف نیت کرنے کا، اور جب ہم ادا کریں گے تو پھر ہمیں اللہ پاک کس طرح سے نوازیں گے یہ تو آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ کو مناؤ اور اپنے گناہ بخشواؤ اور اپنی مرادیں پوری کراؤ، کیونکہ تہجد کی نماز میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ کہیں گے کہ اے اللہ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے، تو اللہ پاک بھی فوراً کہیں گے کہ اے میرے بندے مجھے تجھ سے بھی زیادہ محبت ہے، کیونکہ یہ حدیث پاک ہے کہ کوئی بندہ اگر چل کے جاتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں دوڑ کے اس کے پاس آتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ مشکل میں مجھے پکارتا ہے تو میں ڈبل اسے پکارتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک جو ہیں وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جب ہم تہجد کے نماز پڑھتے ہیں تو آسمانوں کے ساتوں پردے اٹھا دیے جاتے ہیں
اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہیں اور نہ ہی آسمان والوں نے۔ تہجد کے ٹائم کیے گئے سسکتے ہوئے سجدے ہی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب لے آئیں گے۔ تہجد ایک بہت گہرا تعلق ہے اللہ سے اس کے بندے کا۔ اللہ اور بندے کا تعلق بہت ہی گہرا ہے اور اس تعلق کو اور گہرا کرنے کے لیے ہی شاید اللہ تعالیٰ نے تہجد کا ٹائم چنا، کیونکہ تہجد کا ٹائم جو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اسی لیے چنا ہے کہ اللہ اس ٹائم بالکل خاموشی ہوتی ہے اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ پاک اپنے بندے کی التجا قبول فرماتے ہیں اور ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اکثر ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ پاک ہماری شہر سے بھی قریب ہے، پھر اللہ پاک نے کیوں کہا کہ میں رات کے پچھلے پہر اپنے بندے کو 7ویں آسمان پہ ملوں گا، اور آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو مجھ سے مانگ لو، میں ہر دعا اس کی قبول کروں گا اور میں اپنے بندے کی پکار کا جواب دوں گا۔ وہ اس لیے کہا اللہ پاک نے کہ آپ لوگ اپنے گناہ بخشوا سکیں اور تہجد کی نماز کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو معلوم ہو سکے کہ اللہ پاک خود عرش پہ تشریف لے آتے ہیں۔ یہی بات ہے نا کہ اللہ پاک نے آپ کو تہجد کے لیے ملاقات کے لیے چنا ہے۔ تہجد میں ملاقات ہوتی ہے اللہ پاک سے۔ ویسے تو ہر نماز کے ٹائم ہی دعا جب کرتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، مگر اللہ پاک نے خاص طور سے تہجد کا نام لے کے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے اس ٹائم بالکل ہی قریب ہوتا ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ پاک نے جب اہمیت بتائی ہے تہجد کی تو اس کے کتنے فائدے ہیں، کیونکہ اسلام میں جو بھی چیز اللہ پاک نے بتائی ہے اس میں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس چیز میں ہمارے ہی فائدہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ مشقت کا کام ہے رات کو اٹھنا اور تہجد پڑھنا، لیکن آپ سوچیں کہ اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے اللہ پاک نے یہ ٹائم چنا ہے، ہماری دلی مرادیں پوری کرنے کے لیے یہ ٹائم چنا ہے، ہماری ساری خواہشیں پوری کرنے کے لیے اللہ پاک نے چنا ہے۔ تو آپ سچے دل سے اور پورے یقین اور اعتماد سے تہجد کی نماز پڑھیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے نہ ہونے والے کام کس طرح سے پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ وہ تہجد کے ٹائم کیے گئے سجدے ایک راز ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان، اور پھر سوچیں کہ اسی نماز سے اللہ پاک دنیا میں آپ کو ایسے معجزے دکھائیں گے، لوگوں کو ایسے معجزے دکھائیں گے کہ عقل حیران رہ جائے گی، کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اپنی قدرت کے جلوے ہمیں دکھانے والا ہے۔ تہجد کی نماز اللہ پاک کی محبوب نمازوں میں سے ایک ہے، تو پھر سوچیں اس کے فائدے بھی ہمیں کتنے حاصل ہونے والے ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر تو اللہ پاک مسکرا کر کن فرما دیتا ہے، اور ہماری برسوں سے رکی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ تہجد کے ٹائم اللہ پاک پوری فرماتا ہے۔ اچھا، گرمیوں میں تو ہم تہجد کی نماز آرام سے پڑھ سکتے ہیں، مگر سردیوں میں تھوڑا مشکل لگتا ہے، تو آپ اگر 1-2 دن اپنا بستر چھوڑ کر اٹھیں گے تو یقیناً آپ کو عادت پڑ جائے گی اور اللہ پاک سے ملاقات کا شوق جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ صرف 1-2 دن لگیں گے آپ کو اور آپ کی روٹین بن جائے گی۔ پھر آپ جس طرح سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اسی طرح سے تہجد کی نماز بھی ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ ایک ہی ویڈیو میں بتانا بہت ہی مشکل ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی ویڈیو میں ساری باتیں آپ کو بتا سکوں، مگر پھر بھی کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو جب میں نے بنائی تہجد کے ٹاپک پہ تو وہ جو باتیں رہ گئی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اور بہت ہی زبردست طریقہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز میں دعائیں مانگیں اور اللہ پاک ان پہ کن فرما دے گا، اور ہمیں باقی نمازیں بھی اسی طرح ذوق و شوق سے ادا کرنی چاہیے۔ اور تہجد کی نماز خاص طور سے ایک مشقت کا کام ہے، تو اس لیے اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ تہجد کی نماز کا کتنا بڑا اجر ہے تو ہر کوئی یہ نماز پڑھنا شروع کر دے، اور کوئی بھی کبھی بھی یہ نماز بھی
نہ چھوڑے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔